السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری آدم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے جو سب سے اعلیٰ دل کے مالک تھے ان کو میرا صحابی بنایا، پھر ان سب کو دیکھا اور اس میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے تھے ان میں سے 4 کو میرا خاص الخاص ساتھی بنایا، میرا مشیر بنایا۔ انہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کے بارے میں کافر برنارڈ شاہ نے کہا تھا اگر ایک اور عمر ہو جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ اتنی بڑی گواہی ایک انگریز مفکر کی ہے۔ خیر وہ تو کوئی گواہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو قرآن ہے اور اس کے بعد میرے نبی کی حدیث ہے۔ تو سارے صحابہ اپنے آپ اپنی طلب لے کر آئے اور ایمان قبول کیا، یعنی یوں سمجھیں کہ وہ مرید ہیں۔ ایک کم 2 لاکھ صحابہ مرید ہیں، ایک صحابی مراد ہے جس کو مانگا گیا۔ بدھ کے دن حرم شریف میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عتبہ بن ربیعہ نے پٹائی کی اور اتنا مارا کہ ناک اور گالیں برابر ہو گئی۔ تو بنو تیم آئے اور آپ کو لے گئے اور اعلان کیا کہ اگر ابوبکر مر گئے تو اس کے بدلے میں ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ پچھلی رات ان کو ہوش آیا تو ہوش آتے ہی پوچھا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ تو اس وقت حضرت جمیل حضرت عمر کی بہن وہاں موجود تھیں اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہیں، کہا نہیں مجھے لے چلو، جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو رات کے پچھلے پہر وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روئے اور ابوبکر بھی روئے۔ پھر وہاں آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین وبعمر ابن الخطاب خاصتاً، یا اللہ 2 عمر میں سے ایک کو ہدایت دے کر اسلام کو عزت والا بنا اور عمر بن خطاب کو خاص طور پر میں تم سے مانگتا ہوں۔ یہ بدھ کا دن اور جمعرات کی رات کے درمیان کا واقعہ ہے، اور جمعرات کو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان دیا۔ آپ کی اپنی زندگی کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ 10 مبشرہ میں سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف اور مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ، یہ 6 آپس میں جمع ہوئے کہ عمر بہت سخت زندگی گزار رہا ہے، اس کو کہیں کہ یہ تھوڑا نرمی اختیار کرے اپنے اوپر۔ تو حضرت علی نے فرمایا کر لو، مانے گا نہیں، کہیں ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم ازواج مطہرات میں سے بھیجتے ہیں حضرت حفصہ کو اور حضرت عائشہ کو، وہ بات کریں گے۔ تو یہ دونوں تشریف لائے ان کے گھر میں، تو چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین اللہ کے نبی کے دور میں دنیا نہیں آئی، پھر میرے باپ کا زمانہ 2 سال رہا، دنیا نہیں آئی، اب آپ کے دور میں اللہ نے کیسر کو فتح کرا دیا، روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا۔ پھر اپنی بیٹی سے فرمایا حفصہ تو گھر والی ہے، یہ بتا اللہ کے نبی نے زندگی بھر کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ کہنے لگے اللہم نعم، جی بے شک آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتا، ایک دفعہ تو نے ایک چھوٹی سی ٹیبل پر اللہ کے نبی کو کھانا رکھ کے دیا تھا، تو آپ نے اٹھا کر زمین پہ رکھ لیا تھا اور فرمایا تھا میں اللہ کا غلام ہوں، بندہ ہوں، میں غلام بن کے کھانا کھاؤں گا۔ وہ چھوٹی سی ٹیبل ہٹا کے زمین پر رکھ کے آپ نے کھانا کھایا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہ اللہم نعم۔ کہ جی یا رسول اللہ، جی ابا جان۔ ہمارے نبی کا تیرے گھر میں بستر کیا تھا؟ ایک ٹاٹ تھا، رات کو دوہرا کر دیتی تھی، صبح اس کو میں کھول دیتی تھی۔ پھر فرمایا عائشہ، حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں کہہ دو کہ 3 دوست تھے، وہ منزل کی طرف چلے، ایک چلا اور پہنچ گیا جناب رسول اللہ، پھر دوسرا چلا اور وہ بھی منزل پہ پہنچ گیا جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اور فرمایا عائشہ، حفصہ اللہ کی قسم میرے نبی مجھے جس حال پر چھوڑ کر دنیا سے گئے تھے اسی حال پہ رہوں گا اور اسی پہ مروں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے۔ 23 ہجری کو میں تو بہت شارٹ کر رہا ہوں، تو پوری داستان ہے۔ عمر ایک شخص نہیں ہے، عمر ایک امت ہے، امت۔ میرے نبی نے فرمایا
वज़ीराया फ़िल अर्द अबू बकर व उमर व वज़ीराया फ़िस समा जिब्रील व मिकाईल। मेरे दो वज़ीर दुनिया में हैं, अबू बकर और उमर, और मेरे दो वज़ीर आखिरत में हैं, जिब्रील व मिकाईल। और एक दफ़ा मस्जिद में दाखिल हुए, आपके इधर अबू बकर थे, इधर उमर थे, सामने सहाबा थे। फरमाया हमें देख रहे हो? कहा जी हाँ। क्या क़यामत के दिन भी मैं ऐसे ही उठाया जाऊँगा कि मेरे सीधे हाथ पे अबू बकर होगा और मेरे उल्टे हाथ पे उमर होगा। फिर आपने फरमाया अगर मैं लो कान आबादी नबी लकान उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। फिर फरमाया मैंने जन्नत में एक महल देखा बहुत खूबसूरत, तो मैंने फरिश्ते से पूछा ये किसका है? उन्होंने कहा ये कुरैशी का है। तो आपने सोचा कि इतना आलीशान महल तो मेरा ही होगा, नबी का, मैं भी तो कुरैशी हूँ। फ़ज़हब्तु लिअदख़ुलहु, मैं जाने लगा तो फरिश्ते ने कहा या रसूलल्लाह इन्नहु लिउमर इब्न अल-ख़त्ताब, ये आपके ग़ुलाम उमर बिन ख़त्ताब का महल है। आप अपनी ज़िंदगी में बतला रहे हैं ये सारा कुछ। तो कहने लगे उमर तेरा गुस्सा याद आ गया तो मैं अंदर नहीं गया, वरना जी तो चाहता था कि अंदर जाके देखता। तो उमर रोने लगे या रसूलल्लाह अब अलैका अगार या रसूलल्लाह, कभी मैं आप पे भी नाराज़ हो सकता हूँ या रसूलल्लाह। 3 मकामात कुरान में ऐसे हैं जो हज़रत उमर के कहने पर, चाहने पर वही उतारी गई। तो ये मुख्तसर सा मैंने बयान किया है, और न इस पर तो कितने हफ्ते बयान हो सकता है कि फिर उम्मत ने ऐसा खलीफा ना देखा, ना कोई उन जैसा पैदा हुआ, ना उन जैसा किसी ने देखा कि इतनी बड़ी हुकूमत के बाद जौ की रोटी अनछने आटे की खाते रहे मरते दम तक, और 1 सालन खाया मरते दम तक, और टाट के कपड़े पहने मरते दम, टाट पैबंद के कपड़े पहने मरते दम तक।